السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 8 دیکھیں گے آج ہم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما لکم، اور کیا ہے تم کو، وا اور ما کیا، لکم لکم تمہارے ساتھ، اور کیا ہے تمہارے ساتھ، یہ کیا ہے تمہیں، لا تؤمنون باللہ، لا نہیں تؤمنون تم ایمان لاتے، باللہ اللہ پر، والرسول اور رسول، یدعوکم بلاتا ہے تم کو، دعا کرتے ہیں نا ہم، دعا کرنا یہ سب دعا پکار کو بھی کہتے ہیں نا، تو یدعو یا علامت مضارع ہے، یدعو بلاتا ہے کم تم کو، لتؤمنو کس لیے بناتا ہے، لام زر لی کے لیے کے معنی دے رہا ہے، لتؤمنو تاکہ تم ایمان لے آؤ، بربکم بازر بی ساتھ رب، کم تمہارے یعنی اپنے، تاکہ تم ایمان لے آؤ اپنے رب پر، وقد اور تحقیق، اخذ لیا، میثاقکم، میثاق وثق کہتے ہیں پختہ عہد کو، میثاق مدینہ سنا ہوگا، بچپن میں ہم پڑھتے بھی ہیں اس کے بارے میں، میثاق کم تمہارا، میثاقکم وقد اخذ میثاقکم اور لیا اس نے تم سے پختہ عہد، ان اگر، کن ہو تم اگر ہو تم مؤمنین ایمان والے۔ اللہ رب العزت یہاں کیا ہم سے کہہ رہے ہیں، اگر اس کی پچھلی آیت کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا اس کے لیے، اس کی پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ کہا تھا کہ تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ اگر ہم پچھلی آیت دیکھیں تو اللہ رب العزت فرما رہے تھے کہ آمنو ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو اس میں سے جس کا تمہیں اللہ نے اختیار دیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مال، صلاحیت ہے، وقت ہے، مشورہ ہے، اچھا، اور جو دوسری اگر جو شخص جس میں صلاحیت رکھتا ہے وہ سب اللہ کی راہ میں لگانے کا حکم تھا۔ اب بات ہو رہی ہے مزید کہ تمہیں کیا ہے، وما لکم تمہیں کیا ہے، لا تؤمنون باللہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی راہ میں لگانے سے روکنے کے لیے کیا چیز، ایک ہی فیکٹر کافی ہوتا ہے، وہ کہ ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ ایمان بحیثیت مسلمان اگر اس آیت کو دیکھا جائے تو کیا ہے، ایمان تو ہم اللہ پہ لاتے ہیں، لیکن پھر ہم کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، پھر ہم اپنا مال کیوں ہم تجوریوں میں بھر کے رکھتے ہیں، کیوں نہیں اسے اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، الذی جمع مالا وعددہ، کیوں اس کو گنتے رہتے ہیں، جمع کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو اللہ پر ایمان ہے نا وہ مضبوط نہیں ہے، یا شعوری ایمان بھی مراد ہے، ایک تو بچپن سے ایمان ہے نا، لا الہ الا اللہ ہمیں سکھا دیا گیا ہے، ہمارے کان میں فوراً سے ہی اذان دے دی جاتی ہے پیدائش کے بعد، اقامت ایک کان میں کہہ دی گئی، ایک میں اذان دے دی گئی، مسلمان ہیں ہم الحمدللہ، اللہ کا نام ہمیں سکھایا جاتا ہے، کلمہ سکھایا جاتا ہے۔ ایک شعوری ایمان ہوتا ہے، اللہ کو سمجھ کے ایمان لانا، باشعور شعور کے ساتھ، اور پھر دوسرا کہ ایمان کی مضبوطی نہیں ہے، ہم اپنا مال، وہ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں نا کہ جہاں مال ہوگا وہاں دل اٹکا رہے گا، تو مال آگے بھیجو، آگے بھیجو، آسمان پہ بینکوں میں جمع کرواؤ، تاکہ جب روح نکلنے لگے تو دل وہاں اٹکا ہو، تو روح وہاں کی طرف بھاگے، واپس جسم میں نہ گھسے۔ تو وہی بات ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، ایمان مضبوط ہو تو کیا ہو، تو پھر ہم بھی اپنی چیزوں کو، اپنی صلاحیتوں کو، وقت کو خرچ کریں، پھر کسی بات پر صبر کرتے ہوئے ہمیں یہ احساس ہو کہ نہیں میں اس بات پر صبر کر جاتی ہوں، اللہ ہے نا مجھے اجر دے گا، وہ ہے نا بصیر، دیکھنے والا تو اللہ ہی ہے نا، اللہ کے لیے آتا ہے نا قرآن میں، تو واللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم کچھ کرتے ہو، جو تم عمل کر رہے ہو، اللہ دیکھنے والا ہے، تو اللہ دیکھ رہا ہے، میرے صبر کا اجر مجھے مل جانا چاہے یہاں وقتی طور پر میں دوسروں سے نیچی ہو جاؤں۔ تو وما لکم لا تؤمنون باللہ، یہ جو اللہ پر ایمان ہے نا، یہ ہمارے بہت سارے اعمال کو پختہ اور مضبوط کر دیتا ہے، ہمیں انرجی بھر دیتا ہے، وہ ایک اندر سے اسپارک آتا ہے نا انسان کی، ایک اسپارک ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ کام کر گزرتا ہے، وہ اسپارک جو ہے نا وہ ہمیں ایمان باللہ جو اگر ہمارا مضبوط ہونا اس سے ملتا ہے، اور وہ ایمان باللہ مضبوط کہاں سے ہوتا ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے، قرآن کو جب بندہ سمجھ کر پڑھتا ہے تو دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، جب دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے تو اللہ کے لیے قربانی دینے کا دل کرتا ہے، پھر اسلام بوجھ نہیں لگتا، شریعت کے احکامات بوجھ نہیں لگتے۔ تو وما لکم لا تؤمنون باللہ، اور کیا ہے تمہارے لیے کہ تم ایمان نہیں لاتے اللہ پر، والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکم بلاتے ہیں تمہیں، لتؤمنوا بربکم تاکہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر، ہر نبی کا یہی کام ہوتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی کام تھا۔ وقد اخذ میثاقکم، اور تحقیق اخذ لیا، کس نے لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، میثاقکم پختہ عہد تم سے، اب اس میں وہ عہد بھی ہے جو عہد الست ہے، جو اللہ نے ہم سے لیا، جو ساری روحیں آسمان پر کر کے آئی ہیں، جب ساری روحوں کو اللہ نے پیدا کیا، تخلیق کیا، تو اللہ رب العزت نے پوچھا کہ بھئی الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ساری روحوں نے جواب دیا بلا یا ربنا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں رب۔ تو یہ جو نان مسلمز ہیں ان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں جو اسلام پہ، جب انسان کسی ایسے گھر میں پیدا ہو گیا جہاں پہ اسلام کا نام ہی نہیں، اللہ کا نام ہی نہیں، لیکن اس کی روح میں کہیں نہ کہیں یہ چیز موجود ہے، یہ عہد کر کر آیا انسان، عہد الست کہتے ہیں اس کو،
اور دوسرا عہد کیا ہے؟ جو دوسرا عہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرتے تھے جب کسی کو جب کوئی مسلمان ہونا چاہتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے عہد لیتے تھے، اللہ کی اطاعت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا عہد ہوتا تھا، اور مختلف مردوں سے الگ طرح کی اس میں پوائنٹس ہوتے تھے، خواتین کے ساتھ الگ پوائنٹس ہوتے تھے، قرآن میں بیان بھی ہوئے ہیں کچھ، تو یہ سارے عہد اس میں آ گئے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، البتہ حالانکہ تحقیق اس نے لیا تم سے پختہ عہد، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ پر ایمان لانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، احادیث پر عمل کرنا، یہ سب کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، مومن ہونے کے لیے شرائط ہیں۔ یہ مومن انسان ہو نہیں سکتا جب تک ان عہد کو پورا نہ کرے۔ صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہا کرتے تھے، صحابہ کرام کا طریقہ اور رویہ کیا تھا؟ سمعنا، سن لیا ہم نے، وَأَطَعْنَا، اور اطاعت کر لی ہم نے۔ کوئی مین بیخ نہیں، کوئی منطق نہیں مانگتے تھے، کوئی مزید ڈیٹیل نہیں پوچھتے تھے، ایسا کیوں کریں، ایسا کرنے سے کیا ہو جائے گا، ہم بھلا کیوں کریں، کسی اور کو دے دیں، نتھنگ، سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا۔ تو جبھی تو وہ سابقون میں سے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کر سکیں، ہمارا شعوری ایمان ہو اور اللہ کی پہچان ہو ہمیں، اور جب اللہ کی پہچان کے ساتھ عبادت کی جاتی ہے، دیکھیے یہ جو سورہ ہے نا، سورہ حدید، اس میں اس چیز پہ ذرا زور ہے کافی۔ ہم پچھلی آیات تو ماشاءاللہ وہ تھیں ہی اللہ کی معرفت پہ اور ایمان کی مضبوطی پہ، تو یہ سورہ حدید میں ہے یہ چیز۔ اور یہ جو آخری 10 صورتیں ہیں نا، سورہ حدید سے لے کے سورہ تحریم تک، جہاں 28واں پارہ ختم ہو جائے گا، ان میں مسبحات بھی آئیں گی، 5 صورتیں جو آئیں گی، یسبح للہ، اور یہ اس سے شروع ہوں گی، تو سبح للہ اور یہ یسبح للہ سے شروع ہوں گی۔ تو یہ جو 10 صورتیں ہیں نا، یہ قرآن کا نچوڑ ہیں، ساری چیزیں جو ہے نا اللہ رب العزت نے ان 10 صورتوں میں جمع کر دی گئی ہے۔ تو ابھی ہم نے پہلی شروع کی ہے نا سورہ حدید، تو دیکھیں ایمان پہ زیادہ زور ہے، اللہ کی پہچان چل رہی ہے، جو ایک طریقہ ہوتا ہے، پہلے رب کو پہچاننا، پھر ایمان لانا، جنت جہنم سب کچھ تذکرہ آئے گا۔ اب انفاق پہ آئے گا تھوڑا سا ٹاپک، پچھلی آیت بھی تھی کہ اب اللہ کی پہچان کے بعد بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے حب دنیا نکالے دل سے، مال کی محبت یہ تو روکتی ہے نا ہمیں چیزوں سے، تو انفاق کا حکم آگے کہ خرچ کرو، اللہ کی راہ میں صلاحیتیں لگاؤ، مال لگاؤ، دولت لگاؤ، اپنے پاس تمہارے پاس جو کچھ ہے جسے تم سمجھتے ہو کہ ہاں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اسے دو اللہ کی راہ میں، نکالو اسے آگے۔ تو اللہ ہمیں ان میں سے بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔